زندگی ایک مشکل سفر ہے. When it comes to knowing who you are and what you want to do in this world, from the physical aspect and from the spiritual aspect, دونوں dimensions کے اوپر according to my education, little I have from the Islamic perspective, دونوں میں بہت زبردست اصول اسلام دیتا ہے کہ انسان اس کمال تک کیسے پہنچے جہاں اسے چیزیں دکھنا شروع ہو جاتی ہیں. Because when it comes to the highest level of faith, اگر ہم اسلامک پرسپیکٹو کے ساتھ اسپرچل ویژن بھی لے کے چلیں, کارپوریٹ اور پروفیشنلزم پہ میں اس کے بعد آ جاؤں گا, تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ٹارگٹ دیا ہے نا وہ یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, کہ تو اس دنیا میں میرے ساتھ ایسے چل اتنا ایکچولاइज ہو کہ تجھے اللہ دکھتا ہو. اینڈ اف یو ڈونٹ سی ہم فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, تو کم سے کم اپنے پرسیپشنل لیولز پہ, اپنی پرسنل انڈرسٹینڈنگ کے اوپر, اپنی گروتھ اور اپنے ہیومن سائیکولوجیکل نرشمنٹ کے اس لیول پہ آ جا کہ تجھے ایسا محسوس ہوتا ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. سو اٹس ناٹ ایزی, دیر آر پروسیجرز, اصول اینڈ ضوابط اینڈ قواعد وہاں تک پہنچنے کے لیے. اسلام میں بھی انسان کی انڈرسٹینڈنگ کے, اس کی کانشیسنس کے, اس کے پرسیپشن کے, اس کی سوچ کے, اس کی تھاٹ کے, اس کے انٹلیکٹ کے 3 لیولز ہیں. کہیں 5 آتے ہیں, کہیں 3 آتے ہیں. ایک اسلام ہے, دوسرا ایمان ہے, تیسرا احسان ہے. ایون وین اٹ کمس ٹو پروفیشنلزم ایز ویل, اپنے کسی اسکل کے اندر یا اپنے کسی رول کے اندر ایکچولاइز ہو کے اس لیول تک پہنچنا where without seeing the maqsood and the matloob, the manzil and the destiny, you see it with the eyes of your heart. It's not an easy job, it's a tough walk, it's a hard walk of life. بہت مشکل سفر ہے زندگی کے اندر کچھ بننا. اور میری تو چھوٹی سی زندگی کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ کسی مقام تک پہنچنا مشکل نہیں ہے, اس مقام کو ریٹین کرنا اور اس کے بعد دوسرے مقام تک پہنچنا, تو وہ اصل لڑائی وہ ہے. That's the real fight of life. کیونکہ the first fight and the first war you have to be something in this world, اس کے پیچھے بہت سے سائیکوپیتھک ایلیمنٹ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, بہت سی irrational موٹیویشن بھی کام کر رہی ہوتی ہے, بہت سے ہموم کرب اور بہت سے غم کام کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ بائی ہوک اور بائی کروک وی ڈو فائنڈ سم تھنگ. ہم پہنچ جاتے ہیں کہیں, مگر پرابلم پہنچنا نہیں ہے, پرابلم ریٹین کرنا ہے, پرابلم گرو کرنا ہے. پرابلم از ٹو مینج یور سیلف ٹو گو ٹو دا نیکسٹ اسٹیشن اینڈ دین گو ٹو دا نیکسٹ اسٹیشن. انفیکٹ قرآن کی ایک آیت سے مجھے پتا چلا کہ یہ جو مقصد ہوتا ہے نا انسان کا, ویژن, یہ کبھی فوت نہیں ہو سکتا. بندہ فوت ہو جاتا ہے, ویژن ختم نہیں ہوتا. وہ ویژن جو ختم ہو جائے وہ ویژن ہی نہیں تھا. اینڈ یو بینگ اے پارٹ آف دیٹ ویژن فزیکلی اینڈ فنکشنلی, دیٹس آلسو اے رانگ ڈیفینیشن ایز ویل. لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, ویژن کنٹینیو کرتا رہتا ہے. اینڈ دیٹ از ون آف دا پارٹ آف پروسیجرز کہ آپ کو بینچ اور سیٹ چھوڑنی پڑتی ہے. اینڈ یو ہیو ٹو ہینڈ, دیٹ از آلسو اے پارٹ آف ایکچولائزنگ یور ویژن, دیٹ یو ہیو ٹو گیو اٹ ٹو سم ون ایلس ایز ویل. بٹ اللہ سیز وَاعْبُدْ رَبَّكَ, سورہ ہجر, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. مطلب عبادت ایک پروسیجر ہے اور اللہ مقصود اور مطلوب اور ویژن ہے. اگر میں بلینڈ کر رہا ہوں ذرا شریعت کے ساتھ, آپ اس کو کوپریٹ میں اپلائی کر لیجیے گا, ورنہ میں خود بھی کر دوں گا. If God is the vision, هو المقصود المطلوب المعبود, and عبادت is the procedure, and Allah says وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اس وقت تک تو نے اپنے آپ کو ان پروسیجرز, ان پری ریکوزٹس کے اپلائی کرتے رہنا ہے جب تک کہ تجھے موت نہیں آ جاتی. تو زندگی کے اندر امامت ہو, قیادت ہو, لیڈرشپ ہو, کسی ایک رول میں ہو یا بہت زیادہ رولز میں ہو, یہ کبھی ختم نہیں ہوتا. It never ends up. In fact, it never finishes. And the shaitan and our own nafs and our own demented perception is always trying to tell us to let go of the ball, let it go. It's over. You're done. In fact, the grace of man's struggle starts when he gets gray. That's the beauty of Islam. اصل لڑائی تو شروع جب ہوتی ہے جب you get gray haired, because that's when you have the power of wisdom. You don't use much of your functional parts, but you use your brain a lot. آپ کا دماغ بہت چلتا ہے اس ٹائم. بٹ زندگی کے رولز کے اندر, ایز اے فادر, ایز اے کارپوریٹ ہیڈ, ایز این انٹرپرینور, ایز اے پولیٹیکل لیڈر, ایز اے فرینڈ, ایز اے ٹیچر, ایز این استاذ, یا ایون رائٹ ناؤ کوئی شخص اگر ایسے اسٹیج پر ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہتا ہے, بٹ ہی ڈزنٹ ہیو دیٹ, یو نو, دیٹ ہٹ از ناٹ دیئر ان ہز ہارٹ. 3-4 ہی اسٹیجز ہوں گے اکارڈنگ ٹو مائی knowledge of the Sharia. یا تو وہ فیصلہ کرنا چاہ رہا ہوگا and he is not able to pull himself to lead anything he wants to do, or he is doing it and he is getting beaten badly. اچھے خاصے طریقے سے اسے مار پڑ رہی ہوگی. کچھ محاذ ہار رہا ہوگا, کچھ محاذ پہ فتح ہوگی, کچھ محاذ ریٹین کر رہا ہوگا, اور کچھ ڈاماڈول طریقے سے ہی چل رہی ہوگی گاڑی, اور کچھ پہنچ گئے ہوں گے مگر اتنا ریسورس ضائع کیا ہوگا, فزیکل, اسپرچل, مٹیریل, کہ نہ آگے جانے کی ہمت ہوگی اور نہ ہی ریسورس ہوگا آگے بڑھنے کا, یا اپنے جسم نے ساتھ چھوڑ دیا ہوگا یا لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہوگا.
یا मटेरियल इतना वेस्ट कर दिया होगा कि आगे के स्टेज पे जाने के लिए the art of war जिसे हम कहते हैं, that has finished for you not to go to the next station to further claim your actualization, to see your limit and check how far you can go with ilm and amal and knowledge and perception. तो ये 2-3 स्टेजेस ही होंगी जो आपकी पर्सनल लीडरशिप के मसाइल होंगे इस टाइम पे. बहरहाल अगर कोई शख्स प्रोफेशनल फोरम पे नहीं भी है, प्रोफेशनल लाइफ है भी नहीं, ये जिस्म की क़यादत तो इस दुनिया में आपने करनी ही करनी है. Besides the role you are leading as a father, as a friend, as a corporate head, or as a businessman, or as a political leader, ये सब ना भी हो, as a personal, individual, unique, distinguished human being, इस जिस्म को लेके चलना भी आपकी एक जिम्मेदारी है. और इसमें कुछ हार जाते हैं, and they commit suicide, and they fall into depression, and they go into the darker regions of their lives. और इंसान मुस्बत से निकल के मनफी ख्यालात में आके इतने प्यारे गिफ्ट को जो अल्लाह ने उसको दिया है, इस रिसोर्स को ज़ाया कर दे. Why is this not working out? मैं इस पर थोड़ी सी कुछ बात करके आप मुअज़्ज़ज़ हज़रात का, सामईन का, जिन्होंने मुझे ये शर्फ और ज़र्फ़ बख्शा है कुछ कलाम करने के लिए यहाँ पर, उस छोटे से नीश को आई वुड वांट टू पॉइंट आउट कि हमारा दीन, इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड इस्लामिक लॉ एंड द इस्लामिक प्रिंसिपल्स एंड डायनामिक्स ऑफ शरिया, जो इंसान को तामीर करने जब आता है, इंडिविजुअल की या सोसाइटी की, एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की या एक हेड की, व्हाट आर द डायनामिक्स इन द शरिया in training a human being for him to do some miraculous work in this world. So first of all, कुरान की एक बहुत प्यारी आयत है जो इमामत के प्रीरेक्विजिट्स, लीडरशिप्स की क्रेडेंशियल्स और उसके प्रीरेक्विजिट्स पे इतनी जबरदस्त रोशनी डालती है. अल्लाह सेज वजअलना मिनहुम अइम्मा, हम एक आदमी को उसके फन में एज अ होल टोटलियरियन के अंदर या एक स्पेसिफिक फन के अंदर या एक स्पेसिफिक इल्म के या एक स्पेसिफिक टैलेंट एंड स्किल के साथ जो उसको अल्लाह ने दिया है, इमाम बना देते हैं, उस फील्ड का सिग्नेचर बनाते हैं उसको. मतलब वो माइलस्टोन होता है अपनी फील्ड का, मतलब वो हाथ रखेगा तो वो डेफिनेशन बन जाएगी वहां पर. अ पर्सन बिकम्स अ सिग्नेचर इन हिज फील्ड. वजअलना मिनहुम अइम्मा यहदूना बिअमरिना, और वो हमारी हिदायत के साथ हमारी इतनी ज्यादा उसकी स्पिरिचुअल डायनामिक्स हाई होती हैं कि वो जो हुक्म दे रहा होता है अपनी फील्ड के अंदर भी, चाहे दीन की फील्ड में भी हो या प्रैक्टिकल दुनिया की फील्ड में भी, वो सिग्नेचर होता है. उस टाइम पर गलती के इम्कान बहुत मुश्किल होते हैं उस लेवल के ऊपर, बिकॉज़ ही हैज गॉन थ्रू सो मेनी ग्राइंडिंग्स एंड प्रोसीजर्स. और टाइम बेस्ड उसकी सक्सेस और एस्टैब्लिशमेंट होती है जब वो 2 काम कर लेता है. लम्मा सबरु व कानू बिआयातिना युकिनू, सबर एंड यकीन. नाउ प्रॉफिट सेज एंड कुरान सेज सबर, लम्मा सबरु व कानू बिआयातिना युकिनू. ये 2 को होल्ड करके रखिएगा. एंड आई विल ब्रिंग इन सम अदर इंग्रेडिएंट्स टू ओपन दीस 2 वर्ड्स फॉर यू टू बी एन इमाम इन योर फील्ड. एंड इफ यू हैव बिकम एन इमाम इन योर फील्ड, दैट मींस लाइफ इज कॉलिंग यू टू डू समथिंग न्यू. रुकना नहीं चाहिए. आई फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग डाउन इन देयर लाइव्स. वो खत्म होता जा रहा है, ये कभी खत्म नहीं होता, ये मौत तक खत्म नहीं होता. मौत तक यू हैव टू सर्व समथिंग, किसी विजन को, किसी काम को, किसी रोल, ये कभी खत्म नहीं होता. इनफैक्ट जब आप सब कुछ ही अचीव कर जाते हैं तो इनफैक्ट आपके पास उस टाइम पर जो एक रोल है लीडरशिप का, वो ये है कि आप अपने फाइनल प्राइवेसी को एंजॉय करें अल्लाह के साथ बिफोर लिविंग दिस वर्ल्ड. सो इट नेवर एंड्स अप. बट दुनिया में किसी चीज के अंदर भी अपने परसू करने के लिए, उसको कोई मकाम हासिल करने के लिए, ये 2 प्रीरेक्विजिट्स हैं. इंसान का जो इंटरनल इनर सेल्फ है, द ह्यूमन हार्ट, द होल थिंग इज अबाउट द हार्ट. इट इज द हार्ट दैट, ये दिल है जो उन अंधेरों में रोशनियां ढूंढता है. ये दिल है जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है. इट्स ऑल अबाउट द हार्ट. इन्ना फिल जसदी मुज़ग़ा, इंसान के सीने के अंदर एक ऐसा गोश्त का लोथड़ा है. इज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लु. अगर इस दिल की उस हिस्से की डायनामिक्स, उसकी नरिशमेंट, उसकी नर्चरिंग, उसकी डेवलपमेंट, उसका डायग्नोसिस, उसकी तरबियत, तस्फिया, तस्किया, क्लेंजिंग, प्योरिफिकेशन, ये सब डायनामिक्स के ऊपर अगर सही तरह काम किया जाए तो सलहल जसदु कुल्लु, इंसान का जिस्म वो कर सकता है जो इंसान परसीव नहीं कर सकता. व इज़ा फसदत, एंड इफ दिस पार्ट इज फासिद, करप्ट, नॉट डेल्ट प्रॉपर्ली, इसकी सारी अंदर की जो स्पिरिचुअल इनर वर्ल्ड, अगर इसकी डायनामिक्स के साथ सही तरह काम नहीं किया गया, फसदल जसदु कुल्लुहु, इंसान का पूरा जिस्म जवाब दे जाएगा. ये अल्लाह का सबसे खूबसूरत हसीन तरीन शाहकार जो है, ये एक टाइम पर इतना मफलूज हो जाता है, यही इंसान इतना मफलूज हो जाता है कि अल्लाह इसे इंसान भी मानने के लिए तैयार नहीं है. ही बिकम्स अ वेस्ट ऑफ दिस प्लैनेट. एंड दैट इज, अल्लाह सेज कि अ टाइम कम्स लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा. अगर एक इंसान का दिल उन डायनामिक्स को नहीं सीखता, वलहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा, और आंखें हैं जिनके साथ वो बसीरत और वो विजन नहीं उतारता अपने अंदर, वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा, एंड ही हैज द आईज विद व्हिच ही डजंट डेवलप हिज हार्ट फर्स्ट, क्लियर द डिस्क्रिपेंसीज, एस्टैब्लिश अ स्ट्रांग परसेप्शन. उलाइका कल अनाम, अल्लाह इसे इंसान नहीं मानता. ये अल्लाह कहता है उलाइका कल अनाम, ये जानवर है. बट देन अल्लाह डजंट स्टॉप, ही सेज बल हुम अदल, जानवर भी अपनी परफॉर्मेंसेस के अंदर भंड नहीं मारते. तू है इंसान,
जब तू प्रोसीजर से हटेगा ना, SOPs, तो तू कहीं का नहीं रहेगा. इंसान का मसला ये बेढंगा, बेतरतीब और उसूलों को छोड़ के जब भी इसने कभी गुजारने की कोशिश की है, ये बर्बाद कर देगा और बर्बाद हो जाएगा. दैट्स व्हाई कुरान एंड सुन्ना इज अ बुक ऑफ प्रिंसिपल्स. शरिया इज अ बुक ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ रनिंग मैन, कि इसे कैसे चलाना है. सो रिलीजन सेज कि इंसान का जो दिल है ना, चाहे वो किसी भी काम में, वो इंसान का दिल दो चीजों से बनता है. एक का ताल्लुक एकेडमिक्स के साथ है, एजुकेशन, इल्म, द लाइट, टेक्निक. अब ये किसी भी फील्ड के अंदर हो, एज अ फादर, एज एन इंजीनियर, एज अ डॉक्टर, इवन एज अ ह्यूमन बीइंग एंड इवन एज अ मुस्लिम, इवन एज अ पाकिस्तानी. एक का ताल्लुक फन को, स्किल को समझने के साथ है, उसको जानने के साथ है, उसको डेवलप करने के साथ, उसकी एप्लीकेशन के साथ, उसको मुख्तलिफ स्केल्स और डायनामिक्स में रख के उसकी रिलायबिलिटी और रेप्लिकेबिलिटी को जानने का नाम है इल्म, नॉलेज, वैल्यूज, प्लस एंड माइनस. और दूसरी पावर जो इंसान के दिल की है, जिससे इंसान का इनर परसेप्शन, इनर हार्ट बनता है, दैट इज टू डू विद अमल, कुव्वते इरादा, नीयत, फोर्स टू एक्ट, फोर्स टू प्रोड्यूस, फोर्स टू परफॉर्म. ये दोनों को उठाने का नाम ही बंदे को उठाने का नाम. और ये दोनों अगर ड्रॉप डाउन हो जाएं तो ये बंदा कहीं का नहीं रहता. इंसान का इल्म जो है, उसकी जो नॉलेज है, उसका जो इंटेलेक्ट, किसी भी फील्ड में, किसी भी फन में, किसी भी इल्म में, किसी भी दर्जे पे इंसान अगर वो काम खींच नहीं पा रहा, या उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा, या उसको रिटेन नहीं कर पा रहा, या आगे वाले स्टेशन के लिए चढ़ नहीं पा रहा, द रीजन इज ही हैज डाउट्स, शक शुबात इन हिज हार्ट रिलेटेड टू हिज विजन. या अपने पर यकीन नहीं है, या अल्लाह पर यकीन नहीं है, या रिसोर्सेज पे यकीन नहीं है, या मटीरियल पे यकीन नहीं, और लोगों पे यकीन है. डाउट्स, कंप्लीट डाउट्स. एंड अ डाउटफुल हार्ट विल नॉट पंच एज पावरफुली in comparison to a person who वो जानता है कि मैं मारूंगा और टूट जाएगी. Because that push, मसल का पुश इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जो स्पिरिट का पुश होता है. और अगर रूह ही साथ नहीं है जिस्म के, आप ये जिंदगी नहीं गुजार सकते. The growing depression in Pakistan is because the flesh is not in alliance with the soul. रूह जो है वो जिस्म के साथ नहीं खड़ी. दोनों के डायनामिक्स बहुत डिफरेंट. इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता, उसका जिस्म बूढ़ा होता है, रूह कभी बूढ़ी नहीं होती. रूह वक्त के साथ ग्रो करती है. रूह के डायनामिक्स, उसको ट्रेन करने के डायनामिक्स, फिजिकल मटेरियल के डायनामिक्स से बहुत डिफरेंट. या तो उसकी लीडरशिप, या उसका फैसला, या उसका डिसीजन, उसकी डिसीजन मेकिंग, उसकी रिस्क मैनेजमेंट, उसका फियर मैनेजमेंट, उसका पूरा सब्सटेंस जो स्ट्रगल उसका लगा हुआ है, आपका या किसी का भी, या वो इस एंड से मार खा रहा होगा कि ही डजंट हैव दैट गट टू कैरी इट अलोंग. शक है उसमें, वहम है उसके अंदर. या उसकी लीडरशिप इधर से मार खा रही है, या ईदर हिज लाइफ इज गेटिंग बीटन, इज गेटिंग नेल्ड, इज गेटिंग ग्राउंडेड, कि उसका जो कुव्वत इरादा, उसकी नीयत, उसका फोर्स टू परफॉर्म जो है वो फासिद हो गया. उसमें शहवात आ चुकी हैं, डिजायर्स आ चुकी हैं दुनिया की. अपने विजन से रिलेटेड जो कुर्बानी देने का जज्बा था, अपने रोल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसके जो प्री रेक्विजिट्स थे फिजिकल एक्सरसाइजेस के और मेंटल एक्सरसाइजेस के, उसने उसमें कॉम्प्रोमाइज कर दिया. इसलिए इमाम इब्न क़य्यिम सेज अमराजुल क़ुलूब नौआन, दिल की दो ही बीमारियां हैं, और लीडरशिप की भी दो ही बीमारियां हैं, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की भी दो ही बीमारी. अशक व शहवात, इट्स ईदर द टू डीज और द टू शीन. या डाउट है या डिजायर है, या शक है या शहवात है. And you have to convert these two D's into two C's, that is, अपने इल्म को certain बनाएं. One C is the certainty and the second C is consistency. कुछ लोगों के पास इल्म होता है, अमल नहीं होता, और कुछ लोगों के पास अमल होता है मगर इल्म के अंदर फारिग. एक को ना इवैल्यूएशन आती है, ना वैल्यू सेटिंग आती है, ना स्टैंडर्डाइजेशन आती है. गेंडे की तरह सींग मार रहा है, the wall is not gonna break, क्योंकि हर ऑब्स्ट्रक्शन और ओपोनेंट को डील करने का तरीका डिफरेंट होता है. It's always not might versus might. Sometimes it's brain versus might. टेक्निक, या उसको तरीका नहीं आता, या तरीका तो आता है मगर काम नहीं करना चाहता. उसकी नफ्सियात के अंदर काहिली, कमजोरी, वैल्यू सेटिंग सही नहीं है, जिसकी वजह से वो ना अपनी इज्जत करता है, ना अपनी फील्ड की इज्जत करता है, ना अपने मकाम की इज्जत करता है, ना अपने लोगों की इज्जत करता है, और एक टाइम पर अपने ह्यूमन रिसोर्स को जाया कर देता है, और लोगों को भी जाया करता है, और कहता है तोड़े काम करने नाल केड़ा इनकलाब आ जाना. वेरी टिपिकल. So if you want to actualize yourself, and if you want to actualize your heart, and if you want to actualize your leadership, पढ़ना ना छोड़ेंगे. इल्म नहीं रुकता कभी. इस दुनिया के अंदर लोग खत्म हो गए, इल्म नहीं खत्म होता. और इल्म भी दो किस्म का है. एक टेक्स्ट बुक रिलेटेड होता है आपकी फील्ड्स का, जो आप 4 साल के बैचलर्स में पढ़ते हैं, और एक इल्हाम होता है फील्ड के अंदर, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा. इसलिए कहते हैं दीन पढ़ाते हुए भी इंसान का एक ऐसा लेवल आ जाता है कि वो तफसीर करते हुए ना वो ऊपर से आ रही होती है, क्योंकि यू हैव स्पेंट सो मच टाइम, यू हैव स्पेंट सो मच लव, so much hope, so much fear is involved with your vision, कि आपको ख्वाब भी इसी चीज के आते हैं. इतना सब कुछ देना पड़ता है, तब जाके इंसान उस फील्ड में उसकी जुबान चलती है, उसका दिल चलता है उसका.
That's the time when you feel یہ آپشن صحیح نہیں ہے. کیوں؟ It's my heart, میرا دل نہیں مانتا اس کو. یہ آپ کو تب آئے گا جب آپ کا علمی کانسنٹریشن اور آپ کا عملی کانسنٹریشن, آپ کی علمی انویسٹمنٹ اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ یا اپنی کل لائف کے ساتھ اور اپنی عملی کانسنٹریشن دونوں ایکسل کر رہی ہوتی ہے. سو زندگی کے اندر جو سٹارٹنگ سٹیج ہوتی ہے کسی بھی فیلڈ کے اندر, کسی بھی رول کے, وہ شروع میں کوانٹیٹیو اسٹرگل ہوتی ہے, مگر ایک ٹائم پر the quantitative struggle has to enter into qualitative struggle. اس لیے اسلام سے مسلم سے مومن بننے کے لیے عمل چاہیے. You need sunnahs, you need wajibats, you need mandatory dues and you need preferable dues, stuff like that. مگر مومن سے محسن بننے کے لیے quality چاہیے, concentration, consciousness. اور وہ بغیر علم کے نہیں آتا. سارے ڈاکٹر بن جاتے ہیں, سب انجینئرز بن جاتے ہیں, مگر سگنیچر وہ بنتا ہے کہ جو اپنی پرائرٹائزیشن کے اندر اپنے اس ویژن کو, اپنی اس فیلڈ کو مینڈیٹری تو دیتا ہی دیتا ہے, پریفریبل لرننگ بھی لے لیتا ہے اس کی. وہ حصہ جہاں خدا اس دین کے ساتھ بھی کہتا ہے کہ یہ تیرا چوائس ہے, چاہے تو دین میں لے آ, چاہے تو ڈو اٹ یور سیلف, کھانا پینا چلنا پھرنا. اگر وہاں پر بھی وہ اپنی کانشیسنس کو لگا دیتا ہے اس فیلڈ میں, اور سگنیچر ہو جائے گا. That's what makes you a Muslim. That's the highest level of ایمان, کہ جہاں چوائس ہے تیرے پاس اپنے آپ کو اس فیلڈ کے اندر کہ تو چاہے تو ریلیکس ہو سکتا ہے, وہ وہاں پر بھی بیوی کو سلانے کے بعد پڑھ رہا ہوگا. You know why? Because he respects his heart. He is a breed who's meant to be big. He is a breed who has to be big. He is meant to conquer the world. تو کسی بھی فیلڈ کے اندر اس امامت کو پش کرنے کے لیے جس طرح کی پرائرٹائزیشن علماً اینڈ عملاً, perceptually and performance wise, consistency and certainty wise, knowledgeably and activity wise, اپنے مینڈیٹریز, پریفریبل اور چوائس بیس لیولز پہ آپ دیں گے, اتنا بڑا رول لیڈرشپ کا یہ کائنات خود آپ کے گود میں آ کے رکھ دے گی. کیونکہ ایک عرصے تک آپ کو رسپونڈ کرنا پڑتا ہے, پھر یہ رسپونڈ کرتی ہے آپ. That's it. Even God, اللہ says, انا عند ظن عبدی بی, میں بندے کے گمان کے مطابق ہوں, تو جیسا دل لائے گا میں ویسے رسپونڈ کروں. یہ دنیا اللہ فرماتے ہیں the second resource. There are 4 resources of a human being, جس کے ساتھ وہ کسی بھی فن کے اندر ایک مایا ناز شخصیت بن سکتی. The first resource is you, the second resource is the world, people, second is the people, third is the material, and fourth is Allah subhanahu wa ta'ala, the supernatural and the natural resource. اور ان چاروں کو ایگزاسٹ کر کے, پرائرٹائز کر کے, علماً اینڈ عملاً میکسیمائز کر کے ہی ایکچولائزیشن ہو سکتی ہے. کسی بھی جگہ کے اوپر جہاں کمپرومائز ہوگی تو پھر رونا دھونا نہیں ہونا چاہیے کہ زندگی نے میرا ساتھ نہیں دیا, خدا نے میرا ساتھ نہیں دیا, میرے جسم نے میرا ساتھ دیا. نو, یہ ہم نے خود چوز کیا تھا, ہم نے خود ایفیشنسی ختم کی, ہم نے خود افیکٹونیس ختم کی اپنی لائف کے اندر, ہم نے خود ضائع کیا. اور لاسٹ جسٹ ہٹنگ دی اسپاٹس, علم اینڈ عمل, پرائرٹائزیشن اینڈ دا لیولز آف احسان اینڈ ایمان اینڈ اسلام. اللہ نے جو قرآن کا ایک پیٹرن دیا ہے کہ جو ہیومن ایکچولائزیشن کا پروسیس ہے نا, انسان کا کامل ہونے کا, کامل جسے کہتے ہیں, وہ ہے یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, سیلف پیوریفیکیشن, نالج. اینڈ واٹ از نالج؟ وضع الشیء علی موضعہ, چیزوں کو اس کی جگہ پہ رکھنا. 8 ہے تو 7 بھی ظلم ہے, 6 بھی ظلم ہے. 8 حق ہے, محبت, پیار, دوستی, پیشن, ڈریم, رسپانسبلٹی, ماں باپ, ملک, قوم, امت, دوست, جسم, خوراک. 3rd اللہ سے والحکمہ. اکثر لوگوں کے پاس اسٹرانگ سیلف ہی نہیں ہوتا اپنے آپ کو کیری کرنے کا, موٹیویشن ہی نہیں ہوتی, تزکیہ نہیں ہوتا, ہارٹ ڈیمنٹڈ ہوتا ہے سائیکوپیتھیز کے ساتھ. وہ کیا خواب دیکھے گا, وہ کیا لیڈ کرے گا؟ اگر چلو وہ یہاں سے نکل بھی آتا ہے تو اس کے پاس علم ہی نہیں ہوتا ہاؤ ٹو ڈیل لائف اینڈ ہاؤ ٹو ڈیل ہز اون اسکل. کیونکہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں, اگر آپ انجینئر بھی بن گئے یا ڈاکٹر بھی بن گئے, آپ کو کیا لگتا ہے یو آر ناٹ گونا فیس پالیٹکس؟ رونا بند کریں سر. کارپوریٹ پالیٹکس ہو یا لائف کی پالیٹکس ہو, زندگی ایک سخت سفر ہے سر. اس میں لوگوں کے ساتھ آپ کا ٹاکرا بھی ہونا ہے اور لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بھی ہونے, دوست بھی ملیں گے, دشمن بھی ملیں گے اس سفر میں. ملک کو بھی میں یہ ایڈوائز کرتا ہوں. تو علم سکھاتا ہے انسان کو کہاں پر کون سی کتنی, کس انٹینسٹی پہ کتنی رکھنی ہوتی ہے. وضع الشیء علی موضعہ. اور جہالت کی پیور ایکیڈیمک ڈیفینیشن یہ وضع الشیء علی غیر موضعہ. جو اس کا سٹینڈرڈ بنتا تھا, یہاں اتنی بات کرنی ہے, اتنی کرنی ہے, اس سے زیادہ نہیں کرنی, اس طرح سے پریزنٹ کرنا ہے, اتنی کمپنسیشن کرنی ہے, اتنی ٹریٹیز کرنی ہے, اس میں فارغ. اور یہی شاید الفاظ اور یہی مس کیلکولیشن اور یہ جو ایویلویشن کے ایررز ہیں جس کی وجہ سے آج ہماری فیملیز, ہمارے فیصلے, ہمارے دوست دشمن بن چکے ہیں, دشمن دوست بن چکے ہیں, ہمارے ریسورسز ضائع ہو چکے ہیں. اٹس بیکاز ہمارے فیصلے صحیح نہیں ہیں. کیوں؟ علم ہی نہیں ہے. اور آخری اللہ کے نبی, اللہ دیکھ کتنی پیاری سائنس ہے, قرآن کہتا ہے اکثر لوگوں کے پاس کلینزنگ تو ہوتی ہے دلوں کی, لیڈرز کے پاس دل صاف ہوتا ہے, سائیکوپیتھیز نہیں ہوتی, تکبر نہیں ہوتا, جیلسی نہیں ہوتی, حسد نہیں ہوتا, شک نہیں ہوتا, شہوات نہیں ہوتی, دل صاف ہے, کام کر گیا دل. اٹس ہارڈ جاب بھائی, کیونکہ تزکیہ جو ہے نا وہ ویژن کے بعد بھی ہے, ویژن سے پہلے بھی. قرآن میں 2 جگہ ہے, تعلیم سے پہلے بھی تزکیہ ہے, تعلیم کے بعد بھی تزکیہ. سو دی پیوریفیکیشن آف دی ہارٹ نیور اینڈز اپ. موت تک جو ہے نا یہ نفس دھوکہ دے سکتا ہے, دل صحیح رکھنا ہے.
کیونکہ اگر آپ ایک نیگیٹیوٹی کے ساتھ ویژن بنائیں گے نا کہ میں اس لیے یہ کام کرنا چاہتا ہوں, میں اس لیے اس فیلڈ میں لیڈ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ اس کو ڈاؤن کرنا ہے میں نے, تو آپ کا جسم the moment you get negative, the moment your body will not work with your spirit. آپ نے اسی وقت کمزوری کا فتویٰ لگا دیا اپنے, ہار جائیں گے آپ. اگر آپ زندگی میں کچھ بننا چاہتے ہیں اس لیے کیونکہ بننا آپ کو بنایا اس لیے گیا کہ آپ کچھ بنے, تب تو آپ بن سکتے ہیں. لیکن آپ اس لیے کچھ بننا چاہتے ہیں کہ میں اس کے سجدے کرا دوں, اس کو نیچے لگا دوں, لوگوں میں مشہور ہو جاؤں, یہ چیزیں امام نہیں پیدا کرتی. کیونکہ ایک ٹائم پر اپنے ویژن, اپنے گول کے اندر نا اپنا جسم دینا پڑتا ہے انسان کو. روح تو جاتی ہے, پرسیپشن, فیلنگز, جذبات کے اوپر تو بلڈوزر چلتے ہی چلتے ہیں, یہ جسم بھی دینا پڑتا ہے اپنے خوابوں کو ایک ٹائم پر, اور کبھی کبھی اس کی شہادت بھی دینی پڑتی ہے ٹو بی ایکچولائز ان دیٹ فیلڈ. وہ ویژن اتنا بڑا ہوتا ہے, انکمپاس کر لیتا ہے سب. تو اگر امپیورٹیز نہیں ہے تو علم نہیں ہے, اگر امپیورٹیز نہیں ہے اور اگر علم ہے تو the last part is the wisdom, application, the law, the art of war. اپنے علم کو اپلائی کیسے کروں اس فیلڈ میں. انجینئرنگ تو آ گئی مگر فیلڈ کے اندر پالیٹکس آئی, اپنے سے بڑا اوپوننٹ آیا ڈاؤن, کسی نے گھوری کرا دی ڈاؤن, کسی نے بات لگا دی, غصہ آ گیا میں فیلڈ چھوڑ رہا ہوں, کسی چھوٹے سے بات آ گئی انسیکیورٹی. اگر یہ تینوں کا کمپوزیشن صحیح نہیں کیا جائے گا یو ول ناٹ بی ایکچولائز. ایکچولائز ہونے کے اندر لینے کا بھی گردہ ہونا چاہیے اور دینے کا بھی جگر ہونا چاہیے, اور اس سب کے لیے یو نیڈ اے ویری کلین ہارٹ اینڈ یو نیڈ اے لاٹ آف نالج اباؤٹ پیپل, گاڈ, یور سیلف اینڈ دا ریسورسز. اکثر لوگ اپنے آپ کو سمجھ, اس لیے تو بڑا زبردست شعر ہے عربی کا, من بدع بسیاست نفسہ فقد ادرک سیاست الناس. جو دل کی سیاست جانتا ہے نا اپنی, تو لوگوں کی بھی سیاست بھی سنبھال لے گا, وہ مینجمنٹ کے اندر اچھا ہوگا. مگر من لا یعرف نفسہ, جو اپنے نفس کو نہیں جانتا, وہ کیا دنیا کو جانے گا, وہ کیا اصولوں کو جانے گا, وہ کیا مینج کرے گا دنیا کو, وہ کیا مینج کرے گا ٹیم کو, اپنی آرگنائزیشن کو, اپنے ملک کو. کیونکہ دنیا انسانوں سے بنتی ہے سر. انسانوں کو کاٹ کے مناسٹسزم بھی اسلام نہیں ہے اور انسانیت بھی نہیں ہے, اور انسانوں میں ہی کھپے رہنا اور ایک آئسولیشن جو رات کے وقت کی ہوتی ہے لیڈرز کی, محاسبۃ النفس. لیڈر اکیلا ہوتا ہے سر, اس کی کلاس ہی یہ ہوتی ہے, نہ اس کا دکھ, نہ اس کا غم, نہ اس کا درد سمجھ نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کی پونڈر, اس کی کیلکولیشن, اس کی ایویلویشن, اس کا کانٹمپلیشن عام آدمی سے بہت ہیوی ہوتا ہے. وہ اپنی سارے ریسورسز سوچنے سمجھنے میں لگا رہا ہوتا ہے. اس لیے لیڈ کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس ٹربل شوٹنگ کا فن بہت زیادہ ہے, پرابلم ڈائگنوسس کا فن بہت زیادہ ہے. فیلڈ کو سمجھتا ہے, وہ فیلڈ کی ہر قسم کی پرابلمس کا اتنا بڑا ایکسپوجر اس نے لیا ہوتا ہے بنسبت اس کے مقابلے میں جسے اپنی زندگی کھانے پینے پارٹی تفریح میں لگی ہوئی ہے. اور حق بھی یہی ہے کہ ایسے شخص, اور قیامت کی نشانی ایک یہ ہے کہ لوگ جنہوں نے وقت لگایا ہوتا ہے نا فیلڈ کے اندر, ان کی اہلیت ہوتی ہے, وہ ڈیزرو کر رہے ہوتے ہیں اسٹیج, ان کو اتار کے نا ایک نااہل کے ہاتھ میں رکھ دیں گے سیٹ کہ تو چلا. That's one of the worst thing with potential and professionalism that you can do, کہ آپ ایک غیر اہل کو اس جگہ پہ کھڑا کرتے ہیں. So in short, میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. کافی کانسیپٹس کھولے ہیں میں نے. Let's wrap it up. My first question for you to ask yourself and the world is, failure کتنا ہے. Second, what did you learn out of it? سیکھا کیا آپ نے اس میں. Second, do you have the heart to give it to the world? اکثر لوگ علم تو سیکھ جاتے ہیں, مقام کی کمپلیکیشنز کو سمجھ جاتے ہیں, مگر یہ پوری زندگی کی لائف کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب سب سے بڑا ڈینٹ ہی لائف کا یہ, وہ اینڈ میں جا کے فرعون بن جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں امامت اور قیادت کا سب سے مشکل ترین پارٹ یہ ہے, پہلے دل کو ٹھیک کرنا, پھر ہنر کو سیکھنا, پھر فیلڈ میں سیکھنا, استاد بنانا کسی کو, لوٹا اٹھانا اس کا, فیلڈ میں مار کھانا, رگڑنا اپنے آپ کو اس کے اندر, پھر اور یہ سارے پروسیس میں کیا کرنا ہے, انسان کے دل کو چوٹ لگتی ہے, اس کو بیلنس کرتے رہنا از دا موسٹ ڈیفیکلٹ پوائنٹ. کیونکہ اگر آپ کسی مقام تک پہنچو اور آپ فرعون بن گئے, کیونکہ فرعون دینے والا نہیں تھا, چھیننے والا تھا. لیڈر دے کے چلا جاتا ہے, بینچ ہی دے جاتا ہے, اینڈ ہی گوز ٹو اے نیو اسپاٹ, ہی کریٹس اے نیو ورلڈ, ایک نئی دنیا بناتا ہے وہ وہاں پہ. مگر آپ کہیں گے جی میں ہوں ایتھے تک پہنچ گیا اینڈ ناؤ میں نے کسی کو نہیں بخشنا, یہ لیڈرشپ نہیں ہے سر. ڈینٹ لگا آپ کو, آزمائش ہے, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, مگر اس کے بعد آپ نے بھی وہی کیا جو لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا. اس لیے میں کہتا ہوں اپنے ناقص علم سے آپ لوگوں کے سامنے, زندگی کے اس جہاد میں اپنے آپ کو پہچاننے میں, اپنے نفس کو جاننے میں, اس دنیا کو جاننے میں اور کچھ بنانے میں انسان رہیے گا سر. اکثر لوگ مقام تو پا لیتے مگر انسان نہیں رہتے. یا ہائر اسٹریم میں ایروگنس ہائی ہو جاتی ہے, یا لوور اسٹریم میں ڈپریشن اور بزدلی آ جاتی ہے. اس لیے اگر آپ ڈیسیشن نہیں لے پا رہے ٹو لیڈ سم تھنگ, ورک آن دیز ڈائنامکس. سر آپ کا علم کمزور ہے یا آپ کا عمل کمزور ہے, یا آپ کی ٹیکنیک, اس لیے کہتے ہیں ٹیلنٹ آف ٹی, دا ٹی آف ٹیلنٹ. اگر یہ ٹیکنیک کے دروازے پہ نہیں گیا, ٹیلنٹ ہر کسی میں ہوتا ہے, مگر ٹیکنیک جو ہوتی ہے نا وہ ایک پروسیس ہے پورا. استاد کے پاس جا کے اپنے فن کو نکھار کے, کانٹمپلیٹ کر کے, اس کو ایکسرسائز کر کے, اگر ٹیکنیک نہیں آئی نا آپ کے ٹیلنٹ کے اندر, اور وہ دوسرے دروازہ جس کا نام ٹیمپرمنٹ ہے, صبر, ریزیلینس, روز گرنا, روز سیکھنا, روز نیچے لگنا کسی کے, روز اپنے نفس کو مارنا. اگر انسان کا ٹیلنٹ کسی بھی فیلڈ کا, ایک شیف ہی کیوں نہ ہو, اگر ٹیکنیک اور ٹیمپرمنٹ کے دروازے سے نہیں گزرا نا, تو پھر
پھر وہ ایک اور ٹی میں چلا جاتا ہے, اسے ٹوائلٹ کہتے ہیں, اور کہیں اینڈ نہیں ہوتا وہ. دس از the fiqh of tea, this is the jurisprudence of teas I would say. اور یہ زندگی کے اندر یہ لرننگ اور یہ ایکٹیویٹی, کانشیسنس, یہ کلینزنگ, یہ ڈائیورسٹی, کانٹمپلیشن, سرٹنٹی, کنسسٹنس, فائٹنگ ڈاؤٹس اینڈ ڈیزائر, یہ سر موت تک ختم نہیں ہوتی. اور اگر آپ کے ویژن میں اتنا دم ہی نہیں تھا کہ یہ سیچوریٹ ہو چکا ہے, تو سر اپنے آپ کو ضائع مت کریں. فائنڈ اے نیو لائف, لیڈ اے نیو ویژن. ڈونٹ ویسٹ یور لائف, ڈونٹ ویسٹ یور ریسورسز. اینڈ اف یو تھنک اب آپ اس کو کیری نہیں کر سکتے, تو حضرت عمر کی لیڈرشپ یہی تھی کہ انہوں نے ایک ٹائم پر لیڈرشپ کا سب سے بڑا رول یہ تھا کہ کسی اور کو لیڈرشپ دے دیں. سب سے بڑی لیڈرشپ یہ ہے, سب سے بڑی سیلف ایکچولائزیشن یہ ہے کہ آپ کسی اور کو اس مقام پہ لیں کہ بیٹا تو چلا اب اس کو, ہمارا ٹائم ہو. میری باڈی اور میرا مائنڈ اسکلفلی وہاں تک نہیں جا سکتا جو تیرے میں پوٹینشیل ہے, what God has given you. کیونکہ وفوق کل ذی علم علیم, ہر علم والے کے ہر پوٹینشیل کے اوپر ایک پوٹینشیل. یو ہیو ٹو ہیو دا ہارٹ ٹو گیو اٹ ٹو دیم. اینڈ انشاءاللہ ان اصولوں کو اپلائی کر کے آپ فیصلہ کر کے فیلڈ میں بھی آ جائیں گے, آپ لیڈ بھی کر لیں گے. ایک آؤٹ کلاس لیڈر اپنی منزل تک پہنچنے میں دشمنوں کو دوست بناتا ہے, دشمنوں کے دلوں میں روب ڈالتا ہے, اسپرچل روب ڈالتا ہے. لیڈر ہوتا ہی وہ جو خوف کو بھی امید میں بدلتا ہے, نفرت کو محبت میں بدلتا ہے. مگر اگر اس واک کے اندر آپ نے دوستوں کو دشمن بنایا, بھائیوں کو غیر کیا, اپنوں کو غیر کیا, اس جسم کو اپنے آپ سے چڑ چڑھوائی ہے, اپنے علم کو جہالت بنایا, اپنے عمل کو کسلان اور کمزوری بنائی ہے, اور اللہ کو اپنا دوست نہیں بنایا, اور لوگوں کو اپنا ریسورس نہیں بنایا, اور اپنے گھر والوں کو اپنا ریسورس نہیں بنایا, آئی تھنک سر وی ہیو فیلڈ ایکچولی. ہار گئے. 2-3 قلعے فتح کر کے یہ کوئی جیت نہیں ہوتی. جیت یہ ہوتی ہے جو کام کیا ہے ویسٹ انڈیز میں بھی کیا. اور دکھ کی بات میرے لیے پرسنلی ایز اے اسٹوڈنٹ یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ کا ایک فیلڈ کے اندر لاگ بک ہوتا ہے نا, 600-700 سال کا لاگ بک ہوتا ہے, ویسے ہی آپ کو ہرانا بہت مشکل ہوتا ہے. انسان کی ہر فیسٹ کے اوپر اتنا کام ہے مسلمانوں کا 600-700 سال پہ, مطلب بات ہی نہیں کر سکتا کوئی ہم سے, اتنے چیتے تھے ہم لوگ. سو گڈ. اس کی جیت کو مانے سر کہ اس نے آپ کے نیچے لگ کے آپ سے نکال کے اس کو ریفارم کر کے اس کو ٹرانسفارم کر کے آپ کے اوپر پھر بیٹھا ہے وہ آگے. سائنس, میڈیسن, فلسفی, اکنامکس, انجینئرنگ, دے آر گڈ, دے آر ریلی گڈ. شکست مانیں گے تو جیت ملے. یہ جو انتظار چل رہا ہے نا کہ آسمانوں سے کوئی بڑی سپر نیچرل ہیلپ آ جائیں گی اور امت ریفارم ہو جائے گی, ملک بھی ریفارم, محنت کرنی پڑے گی, علمن بھی, عملن بھی, تزکیتن بھی, تعلیمن بھی, حکمتن بھی. You have to work on yourself. You have to work. You have to face the monster. In fact, سورہ یوسف کا ایک بڑا خوبصورت تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ سے اجازت لوں گا. جب دنیا میں سب سے مشکل ترین کام انسان کرنے جاتا ہے نا, تو سب سے گندی غلیظ آواز جو اس کو آتی ہے نا, اس کی in walk of his life towards being actualized is yourself. ان النفس لامارۃ بالسوء. یہ جو نفس ہے نا انسان کا, دنیا اس لیے کہتے ہیں الجہاد بالنفس کان اکبر من الجہاد بالسیف. The fight with your own perception. اپنے آپ سے جنگ تلوار کے ساتھ جنگ سے زیادہ مشکل ہے, کیونکہ یہ میدان جنگ میں بھی دھوکہ دیتا ہے تو انسان کو یہ نفس دیتا ہے اس کا. آپ کی فیلڈ کے اندر روز آپ اگر نہیں سوچ رہے, آپ اگر کام نہیں کر رہے, تو یاد رکھیں کوئی آپ کے خلاف ضرور کام کر رہا ہے. اینڈ یو ول بی ریپلیسڈ. یہ سیٹ نکل جائے گی آپ کے پاس. تو ایک لیڈرشپ ہوتی ہے پہنچنے کا نام ہے, اور ایک لیڈرشپ ہے ریٹین کرنے کا نام, اور ایک لیڈرشپ ہے نیکسٹ جمپ لینے کا نام. اور ان پہ یہ پری ریکوزٹس ہوتے ہیں. کچھ لوگ گینڈے کی طرح کام کرتے ہیں, سر دے دیتے ہیں, اور کچھ لوگ اتنا علم پڑھ لیتے ہیں مگر ہلنا کھ نہیں. they don't move, they don't do exercises. So you have to work on the techniques and you have to work on consistency, exercise. And inshallah ta'ala ایک ٹائم آئے گا آپ کو اتنی ایفیشنسی آپ میں آ جائے گی اور اتنی افیکٹونیس ہوگی کہ آپ کے 4-5 کام تو رستے میں ایسے ہی سالو ہو جائے گا, اور آپ دیکھیے گا آپ کو میریکلز ملیں گے. اور اصل گروتھ, اصل رسک, اصل انقلاب گرے میں ہوتا ہے. گرے میں کچھ ڈیفائنڈ نہیں ہوتا. پاکستان کو بھی آپ نے اگر ورلڈ ٹائگر بنانا ہے سر, گرے میں ہے. یہ بلیک اینڈ وائٹ جو ہے کہ میں اس جیسا ملک بن جاؤں, میں اس جیسا ملک نہیں بن جاؤں. پاکستان اپنے اندر ایک سینکٹیٹی ہے پوری. اٹس اے سینکٹیٹی ان اٹ سیلف, جو کسی کی کاپی پیسٹنگ کر کے نہیں بناتا. یہ ایک سوچ تھی آئیڈیالوگس کی. یہ وہی کرے گا جس کے اوپر اس کے باپ نے بنایا تھا اس کو. وہ گرے میں ہی بنا تھا. یہ ایک گرے خواب تھا کسی کا. یہ سوچ بھی نہیں تھی کہ یہ ہو سکتا ہے کبھی. اس برٹش سامراج کے بعد ہم نے لوگوں سے لینا شروع کر دیا. نہیں سر, لوگوں سے لی جاتی ہیں میکروز, مگر لیڈر گرے میں پیدا ہوتا ہے سر, اور اکیلا ہوتا ہے سر. ایک بڑے عرصے تک وہ ڈسکورڈ ہی نہیں ہوتا. جو یہاں پہ سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہوں گے, وہ اگر آج کسی مقام پر ہیں انہیں پتا ہوگا, they know what I'm talking about. اور یہ بہت پیارا سا اور بڑا تکلیف دہ اور بڑا سویٹ تکلیف دہ سفر ہے قیادت کا, امامت کا. سمجھ ہی نہیں سکتا اس کو کوئی. بہت خوبصورت ہے, روڈ کے پار, نہر کے پار, دریا کے آگے کا بہت خوبصورت منظر ہے, مگر you have to do this walk. اس لیے the most significant walk of life is the walk alone. اکیلا چلتا ہے آدمی اس کے, پھر ایک قافلہ آتا ہے اس کے ساتھ, پھر آئیڈیالوگز آتے ہیں, and then he meets the right people. اور آج اگر آپ کے ساتھ صحیح لوگ نہیں ہیں, الحمدللہ اس تنہائی کو آنر کریں. اللہ نے بڑے کلاس کے لوگ لانے آپ کی لائف کے اندر, اس لیے آپ کے ساتھ گند کچرا علیحدہ کر دیا. آپ سے آپ کو جو ٹیم دینی ہے اپنی فیلڈ کے اندر اللہ نے, وہ آؤٹ کلاس ٹیم دینی ہے. اس لیے اللہ وہ امپیوریفیکیشن, خبیث میں سے طیب کو علیحدہ کرتا ہے. ویٹ فار یور ٹائم.
that's coming to you. Stick there, stay there. قومیں آئیں گی, قومیں چلی جائیں گی, فضول. اگر آپ پازیٹیو ویژن کے ساتھ چل رہے ہیں اپنی لائف میں, آپ کی قیادت کو اگر you need the best team out there, it's gonna come to you. Wait for it. اللہ بھی یوسف علیہ السلام کو کچھ دیر کنویں میں رکھتا ہے, کچھ دیر زلیخا کے محل میں رکھتا ہے, اور کچھ دیر جیل میں رکھتا ہے, اور پھر بادشاہت دی. ایکچولائزیشن گرائنڈ ہو کے آتی ہے, کٹ مر کے آتی ہے, امپیوریفیکیشنز کو ختم کر کے آتی ہے, ٹائم لگتا ہے اس کے اندر, اور اس کے بعد پھر اللہ دکھاتا ہے ثمرات کے, اور اس کے بعد بھی چیک کرتا ہے بندے کا پتر ہے گا نہیں ہے گا, انسان ہے یا نہیں ابھی بھی. کیونکہ لے کے اللہ اتنی بڑی آزمائش نہیں لیتا جتنی دے کے کرتا ہے. کیونکہ جب بھی اس قوم کو, جب بھی انسان, قوم بھی نہیں, انسان کے مائنڈ سیٹ کو جب بھی ریسورسز ملے ہیں, اس نے فرعونیتی کا دعویٰ کیا, وہ بیلنس سے ہٹا ہے ہمیشہ. اور دا مومنٹ آپ بیلنس سے ہٹے ہیں, آپ کی لیڈرشپ جو ہے اٹس ڈسٹرائڈ اوور دیئر. آپ ریسورس بھی ضائع کریں گے, آپ انٹلیکٹ بھی ضائع کریں گے, آپ اہل کو بھی اوپر نہیں آنے دیں گے, آپ میرٹ کو بھی ختم کر دیں گے, آپ سب کچھ ختم کرنے کے بعد پھر رونا بھی اینڈ میں ہوگا, نہ اللہ نے کچھ کیا, نہ بندے میں چنگے ملے. I never find the right people, I never find the right God, and I never find the right myself. یہ کمپلین باکس بن کے آپ دیکھ لیں, نہ کسی نے پاکستان کی گلیاں صاف کرنی ہے, نہ کسی نے پاکستان کا کچرا اٹھانا ہے. آگ آج بھی ٹھنڈی ہو سکتی ہے, ابراہیم لے کے آنا ہے بس آپ نے. what اقبال says, you need to bring a Musa, Tur is ready for you. آپ کو اپنے فن کے اندر امام بننے کے لیے جو چیز روک رہی ہے وہ آپ کا اپنا آپ ہے. You are the biggest enemy you're going to face against yourself. It is not the world, not the people, not the resources, not your colleagues, and not the company. یہ تو بنا ہی آپ کے لیے. For you to harness it, control it, mold it, nail it, be humble and carry forward. کئی سنی بات میں غلطی اور معافی چاہتا ہوں, معذرت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.